السلام علیکم۔ یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہے جو میں آپ کو ابھی سنانے والی ہوں۔ تو یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا۔ دور دور سے بہت سے لوگ آئے ان کے جنازے پر، بہت سے لوگ آئے اور آخری ٹائم ایک انسان آیا، وہ بھی تقریباً انہی کی عمر کا تھا۔ تو اس نے آ کے شور مچا دیا کہ اس بندے نے میرے پیسے دینے ہیں۔ تو سب نے کہا آپ انہیں دفن ہونے دیں، آپ اپنے پیسے لے لینا بعد میں۔ ان صاحب کے 7 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ تو ان کو سب نے یہی کہا کہ آپ جنازہ میت جو ہے اس کی تدفین ہونے دیں، اس کے بعد آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر ان کی تدفین ہو گئی تو میرے پیسے کون دے گا۔ انہوں نے بہت شور مچایا اور میت کو دفن نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا تب تک دفن نہیں ہونے دوں گا جب تک میرے پیسے مجھے نہ مل جائیں۔ ان کے 7 بیٹے تھے، 7 بیٹوں میں سے کوئی آگے نہیں ہوا۔ جب یہ منظر بیٹی نے دیکھا کہ اس کے باپ کے جنازے کی توہین ہو رہی ہے اور پیسوں کے پیچھے اس کے باپ کو دفنانے سے منع کیا جا رہا ہے، تو اس سے راہ نہ گیا۔ وہ گئی اور اپنے کچھ زیورات لے کر باہر آئی۔ سب اپنے کھڑے تھے، رشتہ دار، کوئی آگے اس ٹائم نہ ہوا۔ اس نے کہا آپ کے مجھے نہیں پتہ میرے والد صاحب نے کتنے پیسے دینے ہیں، لیکن میرے پاس میرا یہ ذاتی زیور ہے جو میرے والد صاحب نے مجھے دیا تھا، آپ یہ رکھ لیں۔ میرے والد صاحب کے اوپر جو قرض ہے وہ معاف کر دیں، اور جو آگے جو رہ گیا ہے میں اپنی زندگی میں کوشش کروں گی میں آپ کو دے دوں۔ آپ میرے ابا جی کو میرے والد صاحب کی تدفین ہونے دیں عزت کے ساتھ۔ وہ آدمی رونے لگ گیا اور کہنے لگا بیٹا، میرے تمہارے باپ نے کوئی پیسے نہیں دینے، بلکہ میں نے تمہارے باپ کے پیسے دینے ہیں۔ میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ ان صاحب کے جو پیسے وہ چھوڑ گئے ہیں اس کا اصل حقدار کون ہے۔ جب میں نے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے تو مجھے لگا شاید مجھے کہہ دینا چاہیے کہ ان کے پیسے میں دینے ہیں۔ جب میں اگر یہ کہہ دیتا تو شاید بیٹوں میں سے سب آگے ہو جاتے، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا ہے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بیٹے نہیں ہوتے۔ اور انہوں نے اسے وہ پیسے دیے اور کہا کہ بیٹا تم ہی ان پیسوں کی اصلی حقدار ہو، تمہارے باپ نے مجھے میرے برے وقت میں دیے تھے۔ لیکن اگر آج وہ زندہ ہوتا تو وہ یہ سوچ کر اور یہ دیکھ کر حیران ہوتا کہ ان کے دیے ہوئے پیسوں، اگر ان کے اوپر قرض ہوتا تو شاید ان کے بیٹوں میں سے کسی نے ادا نہیں کرنا تھا، ان کی بیٹی نے ادا کرنا تھا، جو آج تم نے کیا ہے۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر جو 7 بھائی تھے وہ انتہائی دکھ اور شرمندگی سے دیکھ رہے تھے۔ ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے بھی سوچا اور بھری محفل میں کہا کہ میرے بھی 3 بیٹے ہیں، اور میں اس بات کا یقین کر چکا ہوں، اس واقعے سے میں یہ یقین کرتا ہوں کہ اگر میں مر جاتا ہوں تو میرے بیٹوں سے پہلے میری بیٹیاں کھڑی ہوں گی میرے لیے۔ اور آج میں اس بات کا بھی یقین کرتا ہوں کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، رحمت ہوتی ہیں۔ آپ لوگ بھی بتائیے گا، کیا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں یا زحمت، یا پھر رحمت اور گھر کی رونق؟